السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 4، حصہ سی۔ جب بھی حرف جر آئے گا وہ بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا، یعنی اسم کے آخری حرف پر کسرہ آ جائے گا۔ بعض اسم ضدی ہوتے ہیں اور وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے ضدی اسم ہیں۔ سید قلم من حاذا یا علی یو۔ سید یہ کس کا قلم ہے؟ پوچھ رہا ہے علی سے۔ علی جواب دے رہا ہے علی حاذا قلم المدرسی۔ قلم من، اگر اسم کے آخری حرف پر ایک دمہ دیکھیں اور اسم پر تنویر اور الف لام آل نہیں ہو تو یہ مضاف چیز جو ملکیت میں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مضاف ہے تو ہمیں مضاف الیہ کی ضرورت ہے۔ مضاف الیہ کہاں ہے؟ من مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے لیکن اس کے آخری حرف پر کسرہ زیر نہیں ہے، کیونکہ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی۔ اسم گرامری پوزیشن یعنی کہ فعل، فاعل، مفعول کے مطابق مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ ہماری طرح جیسے ہم مختلف لباس پہنتے ہیں، جب ہم شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو سوٹ یا شیروانی پہنتے ہیں اور خواتین فینسی ڈریس اور زیورات پہنتی ہیں، لیکن جب ہم مسجد جاتے ہیں تو سادہ لباس پہنتے ہیں، گھر میں آرام دہ لباس پہنتے ہیں اور ہم سونے کے لیے نائٹ سوٹ پہنتے ہیں۔ اسی طرح اسم بھی اپنے آخری حرف کی حرکت تبدیل کرتے ہیں۔ اگر مبتدا ہو تو مرفوع ہے، خبر مفرد ایک لفظ ہے تو مرفوع ہوگی۔ فاعل ہو تو مرفوع، اگر اسم حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ ہو تو مجرور ہوگا۔ لیکن بعض اسم ایسے ہیں ان کی صرف ایک حالت ہے، یعنی جن کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی، جیسے ھذا ایک ضمیر ہے یعنی اسم ہے، یہ ایسے ہی رہے گا چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو۔ جب یہ جملے میں آئے گا تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اسی طرح من کی صرف ایک حالت ہے، اس کے آخری حرف پر سکون ہوتا ہے۔ قلم من ھذا، یہاں من مضاف الیہ ہے، قلم من مضاف الیہ ہے، قلم جو ہے مضاف ہے اور من جو ہے مضاف الیہ ہے۔ قلم المدرسی یہ مضاف الیہ ہے۔ سعید این حقیبۃ المدرسی، سعید پوچھ رہا ہے استاد کا ہینڈ بیگ کہاں ہے؟ حقیبت، یہ تا مربوطہ ہے اس پہ، یعنی یہ مؤنث ہے۔ اسم تا مربوطہ پر ختم ہو تو 99.9% مؤنث ہوتا ہے۔ علی ہیا تحت المکتبی، علی جواب دے رہا ہے وہ میز کے نیچے ہے۔ تحت المکتبی، تحت کا مطلب ہے نیچے، یہ ایک جگہ ہے، تو تحت جو ہے وہ ظرف و مکان ہے۔ بعض ظرف ہیں جو مضاف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، ہم انہیں مضاف نہیں کہیں گے، ہم انہیں ظرف ہی کہیں گے۔ اگر ظرف مضاف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں تو ہمیں مضاف الیہ کی ضرورت ہے۔ تو بعض ظرف جو ہیں ایسے ہیں ان کے بعد مضاف الیہ آئے گا۔ تحت ظرف ہے اور المکتبی مضاف الیہ ہے۔ علی نے جو جواب دیا تھا ہیا تحت المکتبی، اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ ہیا مبتدا ہے، تحت ظرف و مکان ہے اور اس کو شبوہ جملہ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، اس کو ہم بعد میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ المکتبی مضاف الیہ ہے، تحت المکتبی ظرف و مضاف الیہ یہ بھی شبوہ جملہ کہلا سکتا ہے، کیونکہ مکتبی جو ہے یہ مضاف ہے اور تحت جو ہے ظرف ہے۔ شبوہ جملہ خبر جار مجرور ہو سکتا ہے اور ظرف و مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تمام ظرف کا مضاف الیہ نہیں ہوگا، مثلا ہوا الد مکتب الہناک، ہناک کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے۔
امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحتہ نیچے۔ جب آپ فوقہ کہتے ہیں اوپر یعنی، تو مضاف الیہ کو آنا ہے، کیونکہ اس کو کسی چیز کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب آپ امامہ کہتے ہیں سامنے، تو اسے کسی چیز کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر آپ خلفہ پیچھے کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کسی چیز کو ہونا چاہیے۔ وہ کوئی چیز جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگی۔ بعض ظرف کے مضاف الیہ ہوں گے اور بعض کے نہیں ہوں گے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو این انت، تم کہاں ہو، اور میں جواب دوں انا ہنا، میں یہاں ہوں۔ انا ہنا یہ جملۃ الاسمیہ ہے، جملہ اسمیہ۔ انا مبتدا ہے، خبر کہاں ہے؟ ہنا جو ہے وہ شبہ جملہ خبر ہے، جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ ظرف اکیلا بھی ہنا جیسے ہے یہاں پر، وہ شبہ جملہ خبر ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہیں، ان کے جواب دینے ہیں، جو جواب جو ہیں جو سبق میں چیزیں آئی تھیں اس کے حساب سے دینے ہیں۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی ہناکا، وہ وہاں میز پر ہے۔ یہاں ہناکا جو ہے اس کے ساتھ مضاف الیہ نہیں آیا۔ علی المکتبی جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب المدرسی، وہ استاد کی میز پر ہے۔ مکتب المدرسی مضاف الیہ ہے۔ این حقیبۃ المدرسی، استاد کا ہینڈ بیگ کہاں ہے؟ یا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ تحت ظرف ہے، مکتبی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تحت کو بھی شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں، اور تحت المکتبی کو بھی شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کی سمری ختم ہوئی۔